ناظرین، عشق مرشد کی نیکسٹ ایپیسوڈ جو کہ سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے، اس میں ہم دیکھیں گے کہ ہارون بیگ سیاست میں شاہ میر اور داؤد علی خان سے بھی 2 ہاتھ آگے نکل جائے گا۔ حالانکہ شبرا پر حملے کروانے والا ہارون بیگ خود ہے، لیکن وہ شاہ میر کو اپنے گھر بلائے گا اور اسے کچھ ایسے ثبوت دکھائے گا جس سے یہ لگے کہ شبرا پر کیے گئے تمام حملوں کے پیچھے شاہ میر کے فادر داؤد علی خان کا ہاتھ ہے۔ شاہ میر تو وہ تمام ثبوت دیکھنے کے بعد ہکا بکا رہ جائے گا اور اسے انتہائی افسوس ہوگا کہ اس کے فادر اس حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ اور شبرا کے فادر سلمان صاحب کے گھر میں جو انویسٹیگیشن ٹیم بھیجی تھی اور ان کے اوپر کرپشن کا الزام لگایا گیا ہے، حالانکہ یہ سب بھی ہارون بیگ نے کیا ہے، لیکن وہ شاہ میر سے کہے گا کہ اس کے پیچھے بھی تمہارے فادر کا ہاتھ ہے۔ شاہ میر کو یہ سب جاننے کے بعد اپنے فادر پر غصہ تو بہت شدید آئے گا، لیکن وہ ہارون بیگ سے کہے گا کہ پہلے مجھے سلمان صاحب کو چھڑوانے کے لیے جانا ہے، اس کے بعد میں اپنے باپ سے بات کروں گا۔ ہارون بیگ تو یہ سننے کے بعد بکھلا جائے گا، کیونکہ اس طرح تو اس کا بنا بنایا گیم بگڑ سکتا ہے۔ اس لیے وہ شاہ میر سے کہتا ہے کہ تم فی الحال یہ دونوں کام ہی نہیں کرو گے۔ تم سلمان صاحب کے پیچھے نہیں جا سکتے کیونکہ تم پارٹی کے چیئرمین ہو اور سلمان صاحب تمہارے سسر ہیں۔ پہلے ہی تم نے جو سلمان صاحب کو پرموشن دی ہے، اس کی وجہ سے پارٹی کے کافی لوگ تمہارے خلاف چہمگوئیاں کر رہے ہیں، اور اب چونکہ وہ کرپشن کے الزام میں اندر ہیں، تم ان کو چھڑوانے جاؤ گے تو پارٹی کے لوگ تمہارے خلاف ہو جائیں گے، کیونکہ اس طرح سے تو پارٹی کے سپورٹرز کو اور عوام کو یہی لگے گا کہ شاہ میر سکندر کرپشن کا ساتھ دے رہا ہے، اور اس نے جانتے بوجھتے کہ سلمان صاحب ایک کرپٹ انسان ہیں، صرف اس لیے کہ وہ اس کے سسر ہیں، اسے اتنی اچھی پوسٹ پر فائز کیا تھا۔ شاہ میر ہارون بیگ کی بات سن کر بہت پریشان ہو جائے گا اور انہیں کہے گا کہ میں سلمان صاحب کو بہت بہتر طریقے سے جانتا ہوں، میں ان کے ساتھ کام کر چکا ہوں، اور میں پورے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ سلمان صاحب کرپشن تو دور کی بات، کرپٹ لوگوں کو بھی ہرگز پسند نہیں کرتے۔ وہ ایک ایماندار انسان ہے، جس پر ہارون بیگ اسے کہے گا کہ اگر ایسا ہے تو اس کیس کو عدالت تک جانے دو، عدالت میں انہیں بے گناہ ثابت ہونے دو، یہ ان کے حق میں بھی بہتر ہے اور تمہارے حق میں بھی۔ اور پھر ہارون بیگ شاہ میر کے دماغ میں یہ بات بھی ڈال دیتا ہے کہ تمہارے سسر پر کرپشن کا الزام لگانے کے پیچھے بھی تمہارے فادر داؤد علی خان کا ہاتھ ہے، کیونکہ جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے سلمان صاحب کے زبیدہ سکندر کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے، اور یہ بات تمہارے فادر کو بہت چبھتی تھی کہ زبیدہ سکندر اپنے تمام معاملات میں سلمان صاحب سے مشورہ لیتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب زبیدہ سکندر کا قتل ہوا تو سلمان صاحب نے خود کو پارٹی سے بالکل الگ کر لیا تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ تمہارے فادر اسے ناپسند کرتے ہیں۔ یہ سب سننے کے بعد تو شاہ میر کو یقین ہو جائے گا کہ اس سب کے پیچھے یقیناً میرے باپ کا ہی ہاتھ ہے۔ دوسری طرف ہارون بیگ کوشش کرے گا کہ سلمان صاحب یہی سمجھیں کہ ان کی گرفتاری کے پیچھے، ان کے گھر میں انویسٹیگیشن ٹیم بھیجنے کے پیچھے اور ان کے اوپر لگائے گئے کرپشن کے الزام کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ ان کے اپنے داماد شاہ میر سکندر کا ہاتھ ہے۔ سلمان صاحب جب حوالات میں ہوں گے تو آفیسر سے ریکویسٹ کریں گے کہ میں ایک فون کال کرنا چاہتا ہوں، جس پر آفیسرز کہیں گے کہ ہمارے باس کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ سلمان صاحب پوچھیں گے کہ کون باس، جس پر آفیسرز کہیں گے کہ ہمارے باس شاہ میر سکندر صاحب، انہوں نے سختی سے منع کیا ہے کہ آپ کو کہیں بھی فون کال نہ کروائی جائے۔ یہ سب سننے کے بعد سلمان صاحب کو تو یقین ہو جائے گا کہ میری اس گرفتاری کے پیچھے اور مجھ پر لگائے گئے کرپشن کے الزام کے پیچھے شاہ میر سکندر کا ہی ہاتھ ہے۔ پھر انہیں یاد آئے گا کہ ایک دفعہ میں نے شاہ میر کے منہ پر تھپڑ مارا تھا اور اسے دھکے مار کر گھر سے نکال دیا تھا۔ وہ سوچیں گے شاید شاہ میر نے وہ بات اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے اور مجھ سے اسی چیز کا بدلہ لیا ہے۔ اب شبرا کو تو جب سے پتہ چلے گا کہ اس کے فادر کرپشن کے الزام میں حوالات میں بند ہیں تو وہ تو شدید پریشان ہوگی اور شاہ میر کے پیچھے پڑ جائے گی کہ جلدی چلو، ہمیں بابا کی ضمانت کروانی ہے۔ لیکن چونکہ ہارون بیگ شاہ میر کو منع کر چکا ہے کہ تمہیں اس کیس میں انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے وہ شبرا سے کہے گا کہ ہم وہاں نہیں جا سکتے،
مجھے اس مسئلے کو اپنے طریقے سے سارٹ آؤٹ کرنے دو۔ شبرا شاہ کی بات سن کر حیران ہوگی اور کہے گی کہ اس بات کا کیا مطلب ہے؟ میرے بابا حوالات میں ہیں اور تم چاہتے ہو کہ میں آرام سے یہاں بیٹھ جاؤں؟ اور شاہ سے کہے گی کہ میں لاسٹ ٹائم پوچھ رہی ہوں کہ تم میرے ساتھ چل رہے ہو یا نہیں۔ شاہ کہے گا کہ سمجھنے کی کوشش کرو، کچھ سیاسی معاملات ہیں، ہم اس کیس میں انوالو نہیں ہو سکتے، جس پر شبرا کو یہی شک ہوگا کہ اس سب کے پیچھے شاہ کا ہی ہاتھ ہے۔ وہ شاہ سے کہے گی کہ تم یہاں بیٹھو، اپنی سیاست سنبھالو، میں اپنے بابا کو اس مشکل وقت میں اکیلا نہیں چھوڑ سکتی۔ اور شاہ کے لاکھ منع کرنے کے باوجود بھی وہاں سے چلی جائے گی۔ شبرا کو شاہ پر بہت افسوس ہوگا اور سوچے گی کہ جب اس نے مجھے اپنی محبت کے جال میں پھنسانا تھا تو کس طرح سے میرے بابا کے آگے پیچھے سر کر کے پھرتا تھا، اور آج جب میں اس کے ساتھ پھنس چکی ہوں اور میرے بابا اس مشکل میں گرفتار ہیں تو کس طرح سے اس نے اپنی سیاست سنبھالنے کے لیے ہمیں تنہا چھوڑ دیا ہے۔ اور پھر ہارون بیگ کے کہنے پر شاہ سکندر جو پریس کانفرنس کرے گا اس پر تو شبرا مزید شاکڈ ہو جائے گی، کیونکہ شاہ سکندر کہے گا کہ میں یہاں پر اپنی پارٹی سے ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ سلمان صاحب میرے سسر ہیں اور میں مانتا ہوں کہ میں نے انہیں پروموشن دی تھی، لیکن ان کے اوپر جو بھی کرپشن کا الزام لگا ہے میں اس میں ان کو بالکل بھی سپورٹ نہیں کروں گا۔ یہ کیس عدالت میں جائے گا اور عدالت کا جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں منظور ہوگا۔ شبرا کو تو بہت افسوس ہوگا کہ کیا شاہ نہیں جانتا کہ میرے بابا کبھی کرپشن نہیں کر سکتے، اور شبرا کی ماں کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہوگا کہ یہ وہی شاہ ہے جو ہر مشکل میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا تھا اور آج پریس کانفرنس میں سرے عام کہہ رہا ہے کہ میں اس سلسلے میں اپنے سسر کو سپورٹ نہیں کروں گا۔ شاہ نے ہارون بیگ کے کہنے پر یہ پریس کانفرنس کر تو دی ہے، لیکن اس کے بعد وہ شدید ریگریٹ کا شکار ہو جائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ سلمان صاحب کس قدر ایماندار انسان ہیں۔ بہرحال وہ پتہ لگانے کی کوشش کرے گا کہ آخر کار ان کے گھر میں اتنی بڑی رقم کس نے رکھی تھی، اور اپنے خاص آدمیوں کو اس کیس کے پیچھے لگا دے گا۔ اس کے خاص آدمی سکینہ کی ساس یعنی کہ سلمان صاحب کی بہن کے گھر جائیں گے، کیونکہ انہی کے دیے گئے بیگ میں سے پیسے برآمد ہوئے تھے، اور اس کو کافی تھریٹ کریں گے کہ اس کا نام بتاؤ جس نے تمہیں یہ سب کرنے کا کہا تھا۔ تو وہ کہے گی کہ میں اس کا نام نہیں بتا سکتی، کیونکہ اس نے مجھے دھمکی دی تھی کہ اگر میں نے اس کا نام بتایا تو وہ مجھے جان سے مار دے گا۔ لیکن شاہ سکندر کے خاص آدمی کہیں گے کہ اس نے تو صرف دھمکی دی تھی نا، ہم تو تمہیں سچ میں جان سے مار دیں گے اگر تم نے اس کا نام نہ بتایا، جس پر سکینہ کی ساس کہے گی کہ وہ شاہ سکندر کے فادر تھے۔ اب یہ سارا پلان بھی حالانکہ ہارون بیگ کا ہی تھا۔ بہرحال شاہ کو جب اپنے خاص بندے سے پتہ چلے گا کہ یہ سب کروانے والے اس کے فادر ہیں تو شاہ سکندر سوچ لیتا ہے کہ نہ صرف میں نے داؤد علی خان کو اپنی پارٹی سے بے دخل کر دینا ہے بلکہ اس کے خلاف پراپر انویسٹیگیشن بھی کروانی ہے۔ تو اس طرح سے ہارون بیگ ایک تیر سے دو شکار کر لے گا۔ ایک طرف تو وہ داؤد علی خان اور شاہ کے درمیان میں پھوٹ ڈلوا دے گا، جس کے بعد پارٹی کا تمام کنٹرول شاہ کے پاس ہوگا اور شاہ کا تمام کنٹرول ہارون بیگ کے ہاتھ میں ہوگا۔ اور دوسری طرف شبرا بھی چونکہ شاہ کا گھر چھوڑ کے جا چکی ہے اور سلمان صاحب کو بھی اب یہی لگ رہا ہے کہ ان پر کرپشن کا الزام لگوانے والا شاہ ہے، تو اس طرح سے شبرا اور شاہ کا رشتہ بھی ختم ہو جائے گا اور ہارون بیگ اپنی بیٹی مہرین کے لیے رستہ صاف کر لے گا۔ تو ناظرین، لگتا تو نہیں ہے کہ شاہ اتنی آسانی سے ہارون بیگ کے ہاتھوں پاگل بن سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ فی الحال چپ ہو اور ہارون بیگ کی اگلی سے اگلی چال نوٹ کر رہا ہو۔ اس کے بعد جب وہ اپنے فادر کے خلاف بھی انویسٹیگیشن ٹیم بٹھائے تو اس کے فادر کو بھی پتہ چل جائے گا کہ میرے بیٹے کو میرے ہی خلاف بھڑکانے والا ہارون بیگ ہے، اور ہارون بیگ کا جب اصل چہرہ شاہ کے سامنے آئے گا تو وہ اسے کڑی سے کڑی سزا دلوائے گا۔ بہرحال نیکسٹ ایپیسوڈ میں یہ بھی دکھایا گیا ہے کہ شبرا جب ناراض ہو کے چلی گئی ہے تو شاہ اس کے گھر جاتا ہے۔ شبرا کی ماں کہتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے کہ تم نے سلمان صاحب کے لیے بہت تگ و دو کی ہوگی، لیکن شاہ بہت شرمندہ ہو کر انہیں کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ان کے لیے کچھ نہیں کیا اور میں اس کے لیے بہت شرمندہ ہوں۔
اور جب وہ شبرا سے ملے گا تو شبرا اسے کہے گی کہ مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے کبھی تم سے محبت کی تھی، لیکن آج مجھے تم سے شدید نفرت ہو چکی ہے۔ تو ناظرین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ڈرامے کی اینڈنگ ہیپی ہونے والی ہے یا پھر ہمیں سیڈ اینڈنگ دیکھنے کو ملے گی خئی ڈرامے کی طرح؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔